السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایک کم عقل بادشاہ کے اوپر ہے جو اپنے سپاہی اور اپنے سینک سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ تمہیں کون کھلاتا ہے، تمہیں کون پلاتا ہے۔ اگر اس کے سپاہی سینک یہ کہتے تھے مجھے آپ کھلاتے ہیں، آپ پلاتے ہیں، تو راجا ان کی باتوں سے خوش ہو کے انہیں منہ مانگی انعام دیتا تھا۔ اسی طرح دن بیتتے جا رہے تھے، راتیں بیتتی جا رہی تھیں۔ راجا ہر ایک سے، اپنی پرجا سے، اپنے سپاہیوں سے، اپنے سینکوں سے، یہاں تک کہ اپنے محلے والوں سے بھی یہ بات پوچھنے لگا کہ تمہیں کون کھلاتا ہے، تمہیں کون پلاتا ہے۔ جو کہتا تھا مجھے آپ کھلاتے ہیں تو ان سے خوش ہو جاتا تھا، اور جو یہ کہتا تھا مجھے آپ نہیں کھلاتے ہیں تو ان کو سزا دیتا تھا۔ جیسے ہی راجا کی عقل اور بدھی کم تھی، اس سے ہی زیادہ اس کی خوبصورت بیٹیاں تھیں، اور بڑی ہی پیاری پیاری بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام افسانہ تھا، اس سے چھوٹی کا نام فرزانہ تھا، اس سے چھوٹی کا نام افسانہ تھا، اس سے چھوٹی کا نام رخسانہ تھا، اس سے چھوٹی کا نام عابدہ تھا، اس سے چھوٹی کا نام فاطمہ تھا۔ راجا باہر ٹہلنے کے بعد اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے، بیٹیاں بہت دن ہو گیا میں نے آپ لوگوں کو گھمایا نہیں ہے، چلیے میں آج آپ لوگ کو گھماتا ہوں، اور میں آپ لوگ کو شاپنگ کراتا ہوں اور اچھی اچھی جگہ دکھاتا ہوں۔ ساری لڑکیوں کو لے کے، اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو لے کے راجا گھومنے چلے جاتے ہیں۔ 4 بیٹیاں ایک رتھ پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور 3 بیٹیاں دوسرے رتھ پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ راجا کے ساتھ 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اور 4 بیٹیاں اکیلے ہوتی ہیں۔ راجا صاحب اپنی بیٹیوں کو سب سے بڑی مارکیٹ میں گھمانے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا آپ کو جو کپڑے پسند ہوں آپ یہاں سے خرید لیجئے۔ آپا جان دیکھیے یہاں پہ کتنے اچھے کپڑے مل رہے ہیں، کتنے پیارے پیارے بشرٹس ہیں، کتنے پیارے پیارے پینٹس ہیں، کتنے پیارے پیارے گاؤنس ہیں۔ ہاں ہاں فرزانہ لے لو، بہت اچھے کپڑے ہیں۔ آپا جان میں نے شاپنگ کر لیا ہے، اب چلتے ہیں یہاں سے۔ شاپنگ کرنے کے بعد ساری لڑکیاں اپنے پاپا کے ساتھ ایک بڑے سے ہوٹل میں کھانا کھانے چلی جاتی ہیں۔ ابو جان ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے، اگر آپ نے کھا لیا ہے تو یہاں سے چلیے۔ راجا اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہے، بیٹا میں یہاں پہ سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں تم لوگ کو گھمانے آیا ہوں، یہاں کا بل اور یہاں کا خرچہ بہت ہائی فائی ہے، جو ہم جیسے راجا ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نارمل انسان نہیں دے سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد راجا اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے، چلو بیٹی ہم تم کو جنگل گھماتے ہیں، چلو جنگل میں ہم تم کو ایسی ایسی چیزیں دکھائیں گے جو تم نے محل میں رہ کے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور ساری بیٹیاں راجا کے ساتھ جنگل چلی جاتی ہیں۔ ابو جان وہاں دیکھیے ایک خطرناک شیر ہے، ابو جان یہ ہم لوگ کے اوپر حملہ کر دے گا ابو جان۔ راجا کہتا ہے، نہیں نہیں ڈرو نہیں، یہ شیر ہم لوگ پہ حملہ نہیں کرے گا کیونکہ ہم لوگ کے پاس تیر اور تلوار ہے۔ جنگل پورا گھمانے کے بعد راجا اپنی 7 بیٹیوں سے پوچھتا ہے، اچھا بیٹی میں نے تم کو کھلایا، میں نے تمہیں پلایا، میں نے تمہیں گھمایا، میں نے تمہیں شاپنگ کرائی، اب یہ بتاؤ تمہیں کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون پہناتا ہے؟ ساری بیٹیوں نے کہا، ابو جان ہمیں تو آپ ہی کھلاتے ہیں، آپ ہی پلاتے ہیں، آپ ہی ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ راجا کی چھوٹی بیٹی چپ چاپ کھڑی تھی۔ راجا اسے بلا کے اس سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کیوں کچھ نہیں بولتی، تم بتاؤ تمہیں کون کھلاتا پلاتا اور پہناتا اڑاتا گھماتا پھراتا ہے؟ چھوٹی بیٹی بولی، ابو جان مجھے اللہ کھلاتا ہے، مجھے اللہ پلاتا ہے، مجھے اللہ گھماتا ہے، میرے ہر شوق اللہ پورے کرتا ہے۔ راجا اپنی بڑی بیٹی فرزانہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ کو بگی میں لے جاؤ اور اسے پرانے گھسے پٹے کپڑے پہنا کے لاؤ، اور میں اسے یہیں جنگل میں چھوڑ کے جاتا ہوں،
میری ناشکری کرتی ہے، میرے دیے ہوئے کپڑے پہننے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ راجا اپنی بیٹی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنوا دیتا ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کی بات سن کے راجا کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور راجا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں اللہ کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں، تمہیں اللہ پلاتا ہے یا میں پلاتا ہوں، تمہارے شوق سنگار اللہ پورا کرتا ہے کہ میں پورا کرتا ہوں۔ تو راجا اپنی چھوٹی بیٹی کو جنگل میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ فرزانہ آپا، ابو جان نے چھوٹی فاطمہ کو جنگل میں چھوڑ دیا، کہیں اسے کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے۔ فرزانہ اپنی چھوٹی بہن روبینہ سے کہتی ہے چھوٹی فاطمہ نے ابو کو غصہ دلا دیا ہے، ابو کے دیے ہوئے سامان کی ناشکری کری ہے، اسی لیے ابو نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا، کچھ دن جنگل میں رہے گی، اس کی عقل خود ٹھکانے آ جائے گی۔ راجا اپنے وزیر سے پوچھتا ہے تمہیں کون کھلاتا ہے؟ وزیر کہتا ہے سرکار مجھے آپ کھلاتے ہیں۔ وزیر سے پوچھتا ہے تمہیں کون کھلاتا ہے؟ وزیر کہتا ہے سرکار مجھے آپ کھلاتے ہیں۔ راجا اپنے وزیر سے پوچھتا ہے تمہیں کپڑے کون پہناتا ہے؟ وزیر بولتا ہے سرکار مجھے آپ کپڑے پہناتے ہیں۔ ادھر فاطمہ جنگل میں اکیلے کھڑے ہو کے رو رہی تھی اور اپنی ممی کو یاد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ممی آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو پاپا نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے جنگل میں رات ہو جاتی ہے اور فاطمہ سونے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتی ہے۔ فاطمہ ایک پیڑ کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتی ہے اور دعائیں پڑھتی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا، میں اکیلی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے جو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو دنیا اور آسمان کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ارے واہ، بڑا اچھا ہی کھانا رکھا ہے میرے لیے، آج تو میں اسے کھاؤں گی۔ دوستو، فاطمہ نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا ہوا ہے، اس لیے اسے کوئی بھی بری شکتی پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اسے کوئی بھی بری چیز نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سناتی ہے تو، مسکرا کے سویرے مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ فاطمہ سپنے میں اپنی ممی کو دیکھتی ہے اور جیسے ہی فاطمہ کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنی ممی کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ فاطمہ کو بہت تیز بھوک لگتی ہے اور فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کے جنگل کی اور نکل پڑتی ہے، سوچتی ہے آگے چل کے دیکھا جائے، شاید کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔
فاطمہ کو کہیں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور فاطمہ ایک جھوپڑی کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگتی ہے۔ جب فاطمہ جھوپڑی کے پاس کھڑے ہو کے رو رہی تھی تب اس کے کان میں کھانسنے کی آواز آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جھوپڑی کے اندر کوئی ہے اور کھانس رہا ہے۔ فاطمہ پاس میں جا کے دیکھتی ہے تو پاس میں اس کو ایک بوڑھی دادی نظر آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں، کوئی مجھے پانی پلا دے، کوئی مجھے پانی پلا دے۔ بوڑھی دادی بہت بیمار ہوتی ہیں اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتی ہیں۔ اصل میں بوڑھی دادی کو پانی پینے کے لیے بھی ندی پہ جانا پڑے گا اور ندی سے پانی لانا پڑے گا۔ بوڑھی دادی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ندی سے پانی لا کے رکھ۔ فاطمہ کو جھوپڑی کے پاس ایک خالی مٹکا ملتا ہے اور فاطمہ مٹکا لے کے پانی ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ فاطمہ ندی سے پانی لی آتی ہے اور وہ من ہی من میں یہ بات سوچتی ہے کہ کیا میں دادی کے پاس رک جاؤں؟ کیا میرا دادی کے پاس رکنا صحیح ہوگا؟ کیا میں دادی کی کوئی مدد کر سکتی ہوں یا اللہ میری کوئی مدد کرے گا؟ لیجیے دادی اماں پانی پیجیے، میں بڑی ہی مشکل سے چھوٹی ندی سے آپ کے لیے پانی لے کے آئی ہوں۔ میں نے سنا کہ آپ چلا رہی ہیں کوئی مجھے پانی پلائے۔ مٹکے میں نے دیکھا تو مٹکے میں پانی نہیں تھا، اسی لیے میں آپ کے لیے ندی پانی لینے چلی گئی۔ دادی فاطمہ سے پوچھتی ہیں، بٹیا تم اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ اپنے بارے میں ساری باتیں بتا دیتی ہیں۔ دادی کہتی ہیں، بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ میں کل صبح شہر چلی جاؤں گی، میں جڑی بوٹیاں بیچتی ہوں، شہر میں جا کے اپنا تم خیال رکھنا، جب تک میں شہر میں رہوں گی تم میری جھوپڑی میں رہ سکتی ہو۔ دادی اپنی جڑی بوٹیاں لے کے شہر چلی جاتی ہیں اور فاطمہ جنگل میں اکیلے رہ جاتی ہے۔ فاطمہ جھوپڑی میں جھاڑو لگاتی ہے اور پورے کمرے کی صفائی کرتی ہے۔ جتنی بھی گھاس پھوس رہتی ہے فاطمہ پھینک دیتی ہے اور پورے کمرے کو مٹی سے پوت کے پورا کمرہ اچھا کر دیتی ہے۔ فاطمہ کو کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جنگل میں جا رہی ہے پیڑوں سے لکڑیاں کاٹنے۔ فاطمہ بڑی ہی محنت سے پیڑ پہ ہتھوڑا چلاتی ہے اور اس کی محنت رنگ لاتی ہے، پیڑ کٹ کے نیچے گر جاتا ہے اور فاطمہ انہی ڈنڈالوں کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ٹکڑا کر کے گٹھر بنا کے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ دوستو، فاطمہ کے لیے یہ صبر اور امتحان کی گھڑی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ اللہ اسی کو آزماتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اور انہی کے اوپر مصیبتیں کو لازم کرتا ہے جس کے اندر سہنے کی شکتی ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ، جس حال میں تو رکھے گا میں اس حال میں رہوں گی۔ یا اللہ، تو نے مجھے بے شمار دیا تھا تو بھی میں خوش تھی، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی میں خوش ہوں۔ یا اللہ، میری زندگی تیری رضا اور تیری خوشی کے لیے ہے۔ فاطمہ دودھ کھولانے کے بعد ایک گلاس میں پیتی ہے اور اس میں تھوڑا سا دودھ بچ جاتا ہے۔ فاطمہ باہر آ کے ایک کٹوری میں دودھ ڈال دیتی ہے۔ فاطمہ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی جانور بھوکا ہوگا تو یہ دودھ پی لے گا اور اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔
बिजली के कड़कने की आवाज़ सुन के फातिमा घर से बाहर निकलती है और देखती है बिजली नहीं कड़क रही थी। फातिमा देखती है घर के बाहर 3 बड़े बड़े हीरे हैं और फातिमा डर जाती है। वो हीरो को छोड़ के घर के अंदर चली जाती है। तब फातिमा घर के अंदर जाती है तो उसको वही हीरे घर के अंदर भी दिखाई देते हैं। फातिमा को आज जंगल में 7 दिन हो गए हैं। दादी अम्मा अपना सारा सामान बेच के जंगल आ जाती हैं और वो अपनी झोपड़ी में जाती हैं। फातिमा झाड़ू लगा रही थी। दादी अम्मा कहती हैं, बिटिया तुमने तो पूरी झोपड़ी का रंग ही बदल दिया, इतनी सफाई कर डाली, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती हूँ। अरे बिटिया, ये 3 तिलिस्मी जादुई हीरे कहाँ से आए? फातिमा कहती है, दादी अम्मा ये हीरे बहुत कीमती है, आप शहर जाके इन हीरों को बेच दीजिए और इसके बदले बहुत सारा पैसा ले आइए। हम सोच रहे हैं उसी पैसे से इस जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगाई जाए। दादी अम्मा शहर जाके हीरे बेच देती हैं और फातिमा जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगाती है। उसमें बहुत सारे कारीगर काम करते हैं। फातिमा बहुत अमीर हो जाती है और उसके कई तरह के महल होते हैं। फातिमा दिन पे दिन अमीर होती जाती है। उसकी शोहरत के चारों तरफ फैल जाते हैं। हर कोई जान जाता है कि जंगल की शहज़ादी फातिमा बहुत अमीर और रहमदिल है। हर कोई फातिमा से मिलना चाहता है। फातिमा दुनिया की सबसे अमीर लड़की हो जाती है और तब वो अमीर हो जाती है तो वो सबको दावत देती है और सबको अपने घर पे दावत के लिए बुलाती है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई राजा हो, हर एक के घर में फातिमा दावत के लिए बुलावा भेजती है। बिटिया फातिमा उठो, मेहमान आ गए हैं। बिटिया फातिमा उठिए, मेहमान आ गए हैं, तैयार हो जाइए। जी दादी, मैं तो तैयार हूँ, बस मेरी आँख लग गई थी। फातिमा ने अपने महल में हर एक को दावत के लिए बुलाया है, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे वो अमीर इंसान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आज फातिमा ने सबको दावत दी है। राजा फातिमा से कहता है, बेटी तुम मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो और बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही हो। खाना खाने के बाद राजा जब टहलने जाता है, उसको एक कमरे से रोने की आवाज़ आती है और राजा वो कमरे में जाता है तो देखता है एक लड़की फटे पुराने कपड़े पहन के नीचे मुकर के रो रही है। राजा तब लड़की के करीब पहुंचता है तो वो कपड़े देख के पहचान जाता है। कहता है, ये वही कपड़े हैं जो मैंने अपनी बेटी को दिए थे, पर ये इसके पास कैसे आए? राजा तब लड़की का चेहरा देखता है तो उसकी शक्ल उसकी माँ में मिल रही थी। राजा पहचान जाता है। कहता है, लगता है तुम मेरी छोटी बेटी फातिमा हो। तुम आखिर शेर के मुंह से बच गई। फिक्र मत करो, ये रानी ने तुम्हें कैद कर लिया है। मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हें छुड़ा के ले जाऊँगा। चाहे तुम्हारे बदले मेरी पूरी दौलत ही ख़त्म हो जाए, मेरा महल ख़त्म हो जाए, मेरी शहंशाही ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं तुमको यहाँ से छुड़ा लूँगा। फातिमा ऊपर मुंह उठाती है और कहती है, नहीं अब्बू जान, मैं यहाँ की रानी हूँ, मुझे कोई कैद नहीं किया है, मुझे किसी ने कैद नहीं किया है। मैं तो बस आपको देख के रोने लगी थी और आपको देख के मुझे पुराने दिन याद आ गए, इसलिए मैं ऐसा कपड़ा पहन के यहाँ पे बैठ गई। अब्बू जान, तब आपने मुझे जंगल में छोड़ दिया था, तब मेरा मददगार अल्लाह था। अल्लाह ने मुझे इतना अमीर कर दिया है कि मैं आज आपसे 10 गुना ज़्यादा अमीर हूँ। फातिमा की बात सुन के उसकी बहनें हसद करने लगती हैं और कहती हैं, काश मैं भी अपने अब्बू जान से बोल देती कि मुझको खिलाने वाला अल्लाह है, तो मैं भी फातिमा की तरह आज अमीर होती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।